اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، ہماری ٹیکسٹ بک ہے اسلامیات ہفتم، صفحہ نمبر ہے 19 اور صفحہ نمبر 52۔ باب ہمارے دو ہیں جو ہم نے منتخب کیے ہیں، ایک ہے باب دوم اور دوسرا باب ہے چہارم۔ دو اسباق جو ہم نے دہرائی کے لیے منتخب کیے ہیں، اس میں پہلا سبق ہے دعا کی اہمیت و فضیلت اور دوسرا سبق ہے سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت۔ دستیاب ذرائع میں کتاب اور انٹرنیٹ شامل ہیں۔ سبق کا تعارف کروا دوں۔ دعا سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست پیش کرنا، عاجزی اور انکساری سے گڑ گڑا کر اس کے حضور مانگنا، ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا اور اسی سے مدد مانگنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق و مالک ہے اور بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آج کی اچھی بات، گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے اور نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ پیارے بچوں، حضرت علی نے بہت خوب بات فرمائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ گناہ پر شرمندہ ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کو مٹا دیتے ہیں، اور اسی طرح نیکی پر غرور کرنا، اپنی نیکی پر اترانا، اکڑنا، یہ چیز آپ کی نیکی کو بھی برباد کر دیتی ہے، تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ سب سے پہلے سورہ والضحیٰ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کی دہرائی بلا ناغہ کیا کریں۔ سبق کے تدریسی مقاصد، طلباء اس قابل ہو سکیں گے کہ دعا کے معنی و مفہوم سے آگاہ ہو سکیں، طلباء دعا کی اہمیت کے متعلق جان سکیں، دعا مانگنے کے آداب کے بارے میں واقفیت حاصل کر سکیں، قرآن کریم کی روشنی میں سخاوت کی اہمیت اور بخل کی مذمت کے متعلق جان سکیں، نبی کریم اور صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ سے سخاوت کی مثالیں سمجھ سکیں۔ پیارے بچوں، دعا کے لفظی معنی ہے پکارنا۔ اصطلاح میں دعا سے مراد اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مانتے ہوئے اس کی بارگاہ میں درخواست کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تمام مخلوق اس کی محتاج ہے، ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اہمیت، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنا بھی ایک طرح سے عبادت ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کی روح قرار دیا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنی انتہائی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی مشکلات، اپنی حاجات کو پیش کرتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کو حاجت روا سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور بے شک اللہ اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے اور انہیں انکار نہیں کرتا۔ دعا کی ضرورت، ہر شخص محتاج ہے، زمین و آسمان کے تمام خزانے اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہیں، وہی خالق و مالک ہے، وہی بزرگ و برتر، وہی ایک ذات ہے، وہی تمام کو نوازنے والا ہے اور حاجت روائی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو۔ انسان کی محتاجی اور فقیری کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اپنے رب سے اپنی حاجت روائی پیش کرے، کیونکہ وہی حاجت روا ہے اور وہی ہماری مشکلوں کا ٹالنے والا ہے اور وہی نوازنے والا ہے۔ دعا کے آداب، پیارے بچوں، دعا چونکہ ایک اہم عبادت ہے، اس لیے اس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگنے کے بارے میں کچھ ہدایات دی ہیں۔ دعا مانگنے والے کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام باتوں کا خیال رکھے تاکہ اس کی دعا کو قبولیت کا شرف بخشا جائے۔ قرآن کریم میں بہت سے انبیاء کرام کی دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت یوسف علیہ السلام، ان تمام انبیاء کرام کی دعائیں قابل ذکر ہیں اور قرآن پاک میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔
پیارے بچوں، ہمارا دوسرا سبق ہے سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت۔ سخاوت اور بخل کے معنی۔ سخاوت کے معنی ہیں فیاضی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اسی کے بندوں پر خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے۔ سخاوت کرنے والے کو سخی کہتے ہیں۔ بخل کے معنی ہیں کنجوسی کرنا۔ اس سے مراد ہے انسان دولت رکھتے ہوئے بھی نہ تو اپنی ضروریات پوری کرے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر خرچ کرے، اور ایسے لوگوں کو بخیل کہتے ہیں۔ بخل سے بخیل نکلا ہے، اور بخیل کے معنی کنجوسی کرنے والے کو کہتے ہیں۔ انسانی عادتوں میں سخاوت یعنی اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غریبوں اور ضرورت مندوں کو دینا اللہ اور اللہ کے حبیب کو بھی بہت عزیز ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ سخی کی سخاوت اس کی حفاظت اور سلامتی کرتی ہے۔ وہ بندگان خدا پر خرچ کر کے اپنے مال کو کم نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا مال بڑھاتے جاتے ہیں اور ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورہ البقرہ میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ: اور اے لوگو، تم جو کچھ بھی اچھی چیز خیرات کرتے ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے رہو، اور جو کچھ تم خیرات کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو مجھے یہ گوارا نہ ہوتا کہ 3 راتیں اور 3 دن گزر جاتے اور وہ تمام سونا یا اس کا کچھ حصہ ادائے قرض کے سوا میرے پاس موجود رہتا۔ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر اس پہاڑ جتنا، احد پہاڑ جتنا سونا بھی میرے پاس ہوتا تو میں 3 دن کے اندر اندر اسے تقسیم کر دیتا۔ بخیل کا انجام۔ پیارے بچوں، جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، حتیٰ کہ اس میں اپنے اوپر جو اس کے فرائض ہیں جیسے زکوٰۃ ہے وہ بھی ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ بھی نہیں نکالتا، تو قیامت کے دن اس کے مال کو اللہ تعالیٰ ایک خوفناک سانپ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ خوفناک سانپ یا اژدہا اس کی بانچھیں پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اپنے پاس موجود ارد گرد جتنے بھی لوگ ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سخی کی سخاوت کو اس کے فیض کی وجہ سے اور زیادہ نوازتے جاتے ہیں، اور بخیل کا انجام روز محشر بہت زیادہ برا ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں آپ کو گھر کا کام بتا دوں، سورہ والضحیٰ کی روزانہ دہرائی کریں، روزانہ سبق کی 1 صفحے کی پڑھائی لازمی کریں۔ اب تحریری کام بتا دوں، سبق دعا کی اہمیت اور فضیلت کے اہم نکات آپ کو اچھی طریقے سے سبق پڑھنا ہے، اور اس کے اہم نکات سبق میں سے چن کر اپنے الفاظ میں تحریر کر کے مجھے بھیجیے۔ اور سبق سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت، یہ ہمارا معروضی سبق ہے، اس کے سوال نمبر 3، 4 اور 5 کی دہرائی کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔